أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. قابل احترام हाजिरीन जुमा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ये जो जिंदगी अता की है उसकी इबादत और बंदगी के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वजूद बख्शा इसीलिए ताकि हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हर लहजा उसकी इबादत, उसकी बंदगी और उसकी मर्जी में गुजर जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। जो इंसान मकसद वजूद में कामयाब हो जाए वो इंसान आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। जो इंसान अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी बना ले, अल्लाह तबारक व तआला के इबादत बजा लाना, अल्लाह तबारक व तआला के इताअत व फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारना, अपने हर काम, अपने हर अमल को अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बत हासिल करने के लिए करना, ये कामयाब इंसान की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए
اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلا دی کہ ایک بندہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کیسے گزار سکتا ہے، اس کا وجود اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس مقصد میں اپنی زندگی کو کیسے ڈھال سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے، ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی عبادت نظر آئے گی، اللہ کی اطاعت نظر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے، کوئی بھی عمل بجا لاتے، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں ڈھال لینا چاہیے، اپنا ہر عمل، ہماری ہر نیت، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہو، ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو، یہی مقصد لے کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا درجہ دیا، رسول کا درجہ عطا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں راضی ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں اس قدر مشقت اور محنت ہوا کرتی تھی۔ اس کی صحابہ اکرام کہتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر اتنی دیر قیام کیا کرتے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے اور آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے باوجود اتنی محنت کیوں، اس کے باوجود اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ پروردگار نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں، پروردگار نے مجھ پر جو احسان کیے ہیں، کیا میں ان کا شکر بجا نہ لاؤں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عبادت سے اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں، آگے بڑھنے کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون نماز میں رکھی گئی ہے، مجھے سکون چاہیے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا تو میں نماز میں چلا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کر دیتا، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اللہ کی بندگی میں گزرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھی ایسے ہی تیار کیا کہ صحابہ اکرام عبادت میں، بندگی میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں ہمیشہ آگے بڑھنے والے، سبقت کر جانے والے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس میں سوال کیا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عبادت اور نیکی کا ذکر کرتے تو اس میں سبقت لے جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین،
صحابہ اکرام کی زندگی عبادت بندگی اللہ کو راضی کرنے والی زندگی میں گزرا کرتی تھی. ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں ڈھال لینا چاہیے. ہمیں یہ تصور لے کر زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے اس کی بندگی کے لیے، اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے اس کی عبادت کے لیے. میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ، میں اپنی زندگی کا ہر لحظہ، اپنی زندگی کی ہر گھڑی میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. عبادت میں آگے بڑھنا کامیاب انسان کی دلیل ہے. عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنا اللہ کے خاص بندوں کی علامت بتلائی گئی ہے. ہم ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ مہینہ بے شمار عبادتوں کا مہینہ تھا. ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں نے حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت انجام دے کر واپس لوٹے ہیں. ہم میں سے بہت ساروں نے ذی الحجہ کے مہینے کے روزے رکھے. ہم میں سے بہت ساروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکبیرات بلند کی. اللہ کا ذکر کثرت سے ہم لوگوں نے کیا. ہم میں سے بہت ساروں نے قربانی کی عبادت انجام دی. بے شمار عبادتیں ہم نے انجام دی اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے. ایسے موقع پر شریعت اسلامیہ نے ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ بندہ جب کبھی عبادت سے فارغ ہو جائے، بندہ جب کبھی کسی عبادت سے فارغ ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اے قریش والو تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ، عبادت کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے بخشش طلب کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز سے فارغ ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر 3، کہ اللہ کے رسول جب کبھی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے. عبادت کے بعد استغفار، عبادت کے بعد اللہ سے بخشش طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر عبادت کے بعد اور نیکی کے بعد استغفار طلب کرنے، توبہ کرنے اور معافی طلب کرنے کا حکم دیا. جن میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا قط ولا صلى صلاة ولا تلاوة الا ختم ذلك بکلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بتلاتے ہوئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے، مجلس کے اختتام پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے یا تلاوت کرتے تو ان تینوں چیزوں کے اختتام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھ کر، جسے کفارۃ المجلس کہتے ہیں، یہ دعا پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ جب کبھی آپ نماز پڑھتے یا کسی مجلس میں بیٹھتے یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوتے تو آپ یہ کلمات ضرور کہا کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مجلس میں اچھی بات کہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی بدولت اس دعا کو، اس اچھی بات کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر دیتے ہیں اور کل روز قیامت اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے. ومن قال شرا، اگر کسی نے کسی مجلس میں اچھی بات نہیں کہی ہو یا کوئی بری بات کہی ہو تو یہ کلمات، یہ دعائیں اس کے لیے اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کے بعد استغفار کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضع، جس نے وضو کیا، فقال سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ جس نے وضو کے بعد
کفارۃ المجلس کی دعا پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتب فی رقن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ایک کاغذ میں لکھ دیتے ہیں، کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دیتے ہیں، فلم یکسر الی یوم القیامہ، اور اس کاغذ کو قیامت کے دن تک محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس دعا کا ثواب روز قیامت دیا جائے گا۔ تو اس طرح ہر عبادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا حکم دیا کرتے تھے، استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجیے جس کی پابندی میں نماز میں کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ ابو بکر تم جب کبھی نماز میں دعا کرنا چاہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف کر دے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ زاریات میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کی چند عبادتیں، چند علامتیں بتلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ کل روز قیامت متقی اور پرہیزگار لوگ جنت میں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور جنت میں اللہ کے نعمتوں کو لینے والے ہوں گے۔ کیوں لینے والے ہوں گے؟ ان کی علامت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیتوں میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اللہ کے بندے رات میں کم سویا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب عبادت کا اختتام ہوتا، عبادت آخری درجے کو پہنچتی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے، کہ اللہ کے نیک بندوں کی راتیں اللہ کے لیے عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ جب سحری کا وقت ہوتا، عبادت کا آخری مرحلہ آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور نیک بندوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ ان کی عبادتوں کے بعد استغفار ضرور ہوا کرتے ہیں۔ استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ کبھی کبھار عبادت انجام دینے کے بعد انسان کے دل میں ایک طرح سے شیطان راستہ پاتا ہے اور انسان کو غرور میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کو اپنی عبادت پر خوش ہونے اور اپنی عبادت پر اترانے پر ابھارتا ہے، اور انسان کبھی کبھار شیطان کے بہکاوے میں آ کر عبادت پر اترانے لگتا ہے، شیطان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین برائیاں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان میں سے اللہ کے رسول نے ایک بات یہ بھی فرمائی وَيَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ ایسا عمل، ایسی برائی انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ شیطان کو کیا چاہیے؟ شیطان تو انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے، شیطان مسلمانوں کی نیکیوں کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں، صحیح راستے سے بھٹک کر جہنم کے راستے پر چلے جائیں۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں۔ انسان جب کبھی عبادت میں مبتلا، عبادت انجام دیتا ہے، تو اس کے دل میں بات پیدا کرتا ہے کہ تو نے عبادت انجام دی، تو نے عبادت میں اپنا وقت لگایا، تو نے نماز پڑھی، تو نے صدقہ کیا، تو نے اللہ کا ذکر کیا۔ اگر انسان ہوشیار نہ ہو، اگر انسان اس شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آئے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اپنے نفس کو غرور میں مبتلا کرنے سے بچائیں، اپنی عبادت پر زیادہ خوش ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی عبادت پر اترانے کے بجائے اللہ کے دربار میں آئیں اور اللہ سے استغفار طلب کرے کہ پروردگار میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ کیا، میں نے ذکر کیا، میں نے تکبیر بلند کیے، لیکن جیسے حکم ہوا، جس انداز اور جس کیفیت سے
مجھے عبادت انجام دینے کا حکم ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ خلل ہو۔ انسان ہونے کے ناطے عبادت انجام دیتے ہوئے، عبادت کی ادائیگی میں کبھی کبھار خلل آ جاتا ہے، نیت میں کھوٹ، اور عبادت کے موقع پر کبھی کبھار نیت میں کھوٹ آ جائیں تو انسان کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غرور میں مبتلا ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ سے یہ طلب کرتا ہے کہ پروردگار، میری عبادت میں جو نقص ہے، میری عبادت میں جو کمی ہے، میری عبادت میں جو خلل ہے، اس استغفار کی بدولت اس کمی کو تو پر کر دے۔ جب بندہ یہ استغفار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے بہکاوے سے بچا کر اسے صحیح راستے پر چلانے لگتے ہیں، اور استغفار کرنے کی وجہ سے بندہ اس کی عبادت میں جو کمی ہوتی ہے پروردگار اس عبادت کو مکمل کر دیتے ہیں، اور کمی کی وجہ سے جو گناہوں سے ہونے والا یا جو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جانے والے ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس قدر بخشش طلب کرے گا، یہ اس کے تواضع اور انکساری کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ تکبر نہ کرے، ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، ہمیشہ اپنے آپ کو کوتاہ سمجھے، ہمیشہ اپنے آپ کو تقصیر کرنے والا، کما حق و عبادت انجام نہ دینے والا بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اللہ سے یہ کہے کہ پروردگار جیسے مجھے عبادت کرنی چاہیے ویسے میں نے نہیں کی، تو مجھے معاف کر دے۔ بندہ جب کبھی اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من تواضع للہ، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کوتاہ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قصوروار بنا کر پیش کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہ بلند ہوگا اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو کر جنت کے بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی بجا لانی چاہیے، ہر عبادت کے بعد اپنے آپ کو کوتاہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ پروردگار میری عبادت میں جو کچھ کوتاہیاں ہیں، جو کچھ خلل ہے اسے تو معاف کر دے۔ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، کبھی شیطان کو راستہ نہیں دینا کہ شیطان ہمارے دلوں میں راستہ پا جائیں تو ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور جو بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل روز قیامت ایسے آدمی کو بڑی خوشخبریاں سنائی، توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، اس آدمی کے لیے بشارتیں ہیں جو اپنے صحیفے میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائے گا۔ جو بندہ چلتے پھرتے عبادتوں کے بعد، نیکیوں کے بعد، اللہ کو راضی کرنے والے کام کے بعد استغفار کرے گا اور استغفار کو لازم پکڑے گا، اس کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے، ایسے بندے کے لیے بشارت ہے، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ انعام سے نوازیں گے۔ تو معزز حاضرین، آج کے جمعے کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگا دیں، اپنی زندگی کا ہر کام، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہو۔ جب کبھی ہم کسی عبادت سے فارغ ہوں، جب کبھی ہم کسی نیکی سے فارغ ہوں، چاہے وہ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، نماز ہو، صدقہ ہو، ذکر و اذکار ہو، دعا ہو، ہر عبادت کے بعد استغفار کو نہ بھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ اللہ کے رسول عبادتوں کے بعد استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار یہ بھی خود عبادت ہے، ہر عبادت کے بعد استغفار کریں، ہماری زندگی میں، ہمارے نامہ اعمال میں عبادتوں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ تو باتیں بہت زیادہ ہیں، انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں
हर किस्म की नेकियों में सबकत ले जाने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की कोताहियों से महफूज रखें। अल्लाहुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवालना फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवालल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।